اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 2-3 چیزیں دیکھی تھی، انہیں میں اگر تھوڑا سا ریوائز کرواؤں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی جو آپ کی لونڈیاں یا غلام ہیں وہ، اور لم یبلغ الحلم جو بچے چھوٹے ہیں ابھی بلوغت کو نہیں بھی پہنچے وہ، یہ لوگ جو ہیں وہ استثنائی کیفیت میں ہیں، یعنی یہ ایکسیپشنل کیس ہے، ان کو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے سوائے 3 اوقات کی، سوائے 3 اوقات کے، اس اوقات میں تو ان کو بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ وداؤٹ پرمیشن آپ کسی کے گھر میں بغیر جو ہے ان کی اجازت سے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتائے گا بھی کوئی؟ بتانا چاہے گا؟ ایسے سامنے لکھا تو ہوا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں چلیں آپ بتا دیں۔ فجر سے فجر سے پہلے، پہلے، عشاء کے عشاء کے ٹھیک بعد، ہے، عشاء کے بعد، اور دوپہر کے ٹائم میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی ان اوقات میں نہیں جانا آپ نے، یہ وجہ بھی آگے لکھی ہے، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، اور یہ ہے ثلاث عورات لکم، کہ یہ 3 جو اوقات ہیں یہ پردے کے اوقات ہیں، تم پر جو ہے نا نہیں ہے کوئی گناہ اس کے بعد کے اوقات میں اگر بچے چلے جاتے ہیں۔ کیوں بچے کیوں چلے جاتے ہیں اس کے بعد کے اوقات میں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، بھائی ان کا آنا جانا رہتا ہے بکثرت، اب ہر دفعہ اگر وہ بار بار جو ہے نا دروازہ کھٹکا کے اجازت لیں گے تو گھر والے بھی اس سے تنگ آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلیں جو حلم کو پہنچ گئے ہیں، بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، بلوغت کو ہم نا انسان کی ایسے سمجھ لیں کہ اس کی عمر اور ایج کے ساتھ نہیں کر سکتے، ماپ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ بلوغت کو کسی کی ایج کے ساتھ نہیں ماپ سکتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو گرم علاقے ہیں ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ، تحقیق یہ بتاتی ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے، جلد بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور جو سرد علاقے ہیں ان علاقوں کے لوگ بدیر جو ہے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عمراء کے بچے ہیں خوراک کی وجہ سے بعض اوقات وہ جلد بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، غرباء کے جو لوگ ہیں وہ خوراک کی وجہ سے جو ہے نا وہ دیر سے، بعض اوقات یہ ہر دفعہ کیس نہیں ہوتا، تو یہ چیز جو ہے عمر کے ساتھ آپ میچ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ فلاں کی اتنی عمر تو اتنی عمر، تو اس سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 11-12 سال پہ کوئی شخص، ٹھیک ہے، مرد و عورت بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ 18-19 سال تک پہنچ جاتا ہے کام۔ تو یہ بلوغت اس کی شرط ہے، یہ عمر نہیں شرط اس کی، یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ تو فرمایا آگے اگلی آیت میں والقواعد من النساء اللاتي، وہ عورتیں کون سی ہیں جی؟ آپ لوگ بتائیں گے مجھے بھائی کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ اگر چہرے کا پردہ نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ سر جو سر بزرگ شادی نہیں کرنا چاہتے، جی جو بزرگ ہیں آپ کی سر، وائس عمر نہیں آئی رسیدہ سر۔ ہے۔ جن کی عمر رسیدہ ہو جاتی ہے اور جن کی مطلب کہ ایج زیادہ ہو جاتی ہے، یا پھر مطلب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو سر نہیں کر سکتی۔ ٹھیک اگر ہے، وہ کرے تو کر لے، نہ کرے تو نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے ستر اور حجاب میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ستر اور حجاب کا فرق اس آیت مبارکہ میں ہم نے کل ڈسکس کرنا تھا۔ ستر اور حجاب کا فرق کیا ہے؟ کوئی شخص بتانا چاہتا ہو؟ سر حجاب مطلب جو ہم نقاب کرتے ہیں، اور ستر مطلب ظاہر۔ جی کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ ستر اور حجاب کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آج کا یہ بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیں ستر ایسی جو ہے نا وہ جگہیں کہہ لو یا ایسا ایریا کہہ لو کہ جو کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کے سامنے سوائے میاں بیوی کے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تھوڑی سی ڈیفینیشن تھوڑا سا ذہن میں رکھو کہ ستر ایریا انسان کی باڈی کا وہ جو کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کے سامنے سوائے خامد و بیوی سے کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اس کو ستر کہتے ہیں۔ اچھا
اس میں اب مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے. یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا. وہ بے شک آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا کزن، آپ کا یار، فلاں فلاں جو کچھ بھی آپ کہہ لو اس کو، آپ یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے. اور یہ مرد جو ہے اپنا سطر اپنے کسی دوست کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتا. اور یہ جو لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں اور جو ہے نا وہ گھٹنے سے کم جو ہے نا انہوں نے پہنی ہوتی ہے، تو یہ بالکل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اسے دیکھا جائے تو اس کو سطر میں شامل کیا جاتا ہے. جو ایریا جو ہے نا انہوں نے ڈھکا نہیں ہوتا، اس کو ایک صورت یہی ہے کہ اس کو عمومی طور پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنا سطر بھی نہیں ڈھانپا ہوئے، ننگے ہیں ایک قسم کے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کم از کم سطر کی جو مرد کے لیے میعاد مقرر کی ہے اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس کے گھٹنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یعنی کہ گھٹنے کے اوپر تک نہیں، گھٹنا ڈھکا ہوا ہو اور ناف تک، یہ کم از کم اس کا سطر ہے. میکسیمم جتنا زیادہ مرضی کر لے، مطلب اپنے آپ کو جتنا مرضی جو ہے نا چھپا لے، اچھی بات ہے. عورت کے بارے میں دیکھتے ہیں. عورت کا جو سطر ہے، میں نے سطر کی ڈیفینیشن پہلے کی ہے کہ سطر جو ہر حالت میں، صرف خاوند اور بیوی کے علاوہ ہر حالت میں ہر بندے سے آپ کو چھپانا ہے. عورت جو ہے وہ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ، پاؤں کے علاوہ یہ سطر ہے باقی اس کو یہ محرم کے سامنے بھی چھپانا ہے، نامحرم کے سامنے بھی چھپانا ہے. نامحرم کے سامنے کچھ ایڈیشن ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی چہرہ بھی چھپانا پڑ جاتا ہے، اور کسی نے اگر ہاتھ چھپانا ہے وہ بھی چھپا سکتا ہے، کسی نے اگر پاؤں چھپانا ہے وہ بھی چھپا سکتا ہے، لیکن پاؤں اور ہاتھ کی رخصت بھی ہے اس معاملے میں. یہ چیز جو ہے، یہ جو پوائنٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سطر اور حجاب میں فرق یہ ہے کہ سطر ہر حالت میں چھپانا ہے، اور حجاب جو ہے یہ عورت نے خاص غیر محرموں کے سامنے کرنا ہے. اب آپ کے آگے محرم رشتہ دار، عورتوں کے جو محرم رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے سطر بھی نہیں چھپانا، سطر تو چھپانا ہے. ہاں، آپ کو جو یہاں پہ الاؤ کیا گیا ہے یہ والا جو کہ فلیس علیہن جناح، کوئی گناہ نہیں ہے ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے حجاب کو اتار کے رکھیں، جو کپڑے ان کے ایکسٹرا یعنی جس کو ہم کہہ رہے ہیں چادر، جس کو الگ سے لیتے ہوتے ہیں چادر لے، یہ اگر وہ اتار دیں اور چہرہ نہ ڈھکیں تو کوئی پرابلم نہیں. اچھا، اس میں اگر کوئی ریلیکسیشن ہے تھوڑی بہت، تو محرم رشتہ داروں کے سامنے یہ اتنی کو ریلیکسیشن ہے کہ کام کاج کے دوران جو تھوڑا بہت جو اس کو کرنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے مثال پوچھا لگانا ہے اور آپ نے برتن وغیرہ دھونے ہیں، تو آپ اپنے یہ کف جو ہے اس کو اوپر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. محرم رشتہ داروں کے سامنے اس کو ایک جواز کی حد تک رکھا ہے علماء کرام نے. اسی طریقے سے آپ مثال کے طور پر پوچھا لگانے کے لیے بعض اوقات پہنچے بھی تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ علماء اکرام نے اس کو جواز کی حد تک رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو عورت کے بھی وہ جو ہے نا وہ سطر مقرر کیا گیا، وہ تقریباً اس کا پورا جسم ہے. اور جو خصوصاً جس کے اوپر بہت زیادہ زور ہے، جو اپنی سہیلیوں کے سامنے بھی آپ جو ہے نا وہ شو آف نہیں کروا سکتی، وہ تو آپ کے وہی اسی طرح ہی ہے جیسے مرد کا سطر ہے. اتنا سطر تو آپ اپنے کسی سہیلی، دوست، یہ وہ، تو بعض اوقات عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کا عورت سے کیا پڑ جائے. بعض اوقات شاید کہ کوئی آپ میں سے کوئی یہ سوچ ہو، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں، ہمیں سننے میں ملتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ رسپانس کر دیتے ہیں. اس لیے تو بعض اوقات عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے عورت سے کیا پڑتا ہے، ان کے سامنے کپڑے چینج کر لینا، یہ وہ. اس سے بھی اللہ کے وسلم نے منع کیا. آپ کو پتا ہے اللہ کے وسلم نے کہ جب یہ 10 سال کی ایج کو پہنچ جائیں آپ لوگوں کے بچے، بوائز ہیں یا گرلز ہیں، تو ان کے بسترے جدا کر دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بسترے جدا کر دو، یہ اکٹھے نہیں لیٹ سکتے آپ. یہ حکم ہے اسلام میں. یعنی بہنیں بھی ہیں تب بھی بسترے جدا کر دو، اور بھائی بھی ہیں تب بھی بسترے جدا کر دو. یہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اگر انسان اس پہ غور و فکر کرے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور حقیقتاً حکمتیں ہیں. چونکہ انسان کی آبزرویشن اگر ٹائٹ قسم کی ہے اور وہ دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور حالات کا جائزہ لیتا ہے، اور اپنے ہی جو ہے نا وہ مائنڈ میں خیالات کا جائزہ لیتا ہے، تو اس کو بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ اسلام نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں، ظاہری بات ہے وہ کسی فلسفے اور کسی جو ہے نا وہ منطق اور کسی حکمت سے خالی نہیں ہے. تو یہ ہے اسلام کا رولز. بات سمجھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. تو سطر اور حجاب کا آپ لوگوں کو تھوڑا فرق سمجھ آیا؟ یس سر. جی، اب ہم آگے ہم نے پڑھنی ہے ایک آیت مبارکہ، ورس نمبر ہے 61. اس کا آپ پہلے ایک دو لفظ پڑھ لیں، پھر ہم اس کا کرتے ہیں بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں. لیسا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے، علی الاعمی، اندھے پر، حرجن، کوئی حرج، کوئی گناہ،
ولا علی الاعرجی اور نہ لنگڑے پر حرجن کوئی گناہ ہے کوئی حرج ہے، ولا علی المریض اور نہ مریض پر حرجن کوئی حرج ہے کوئی گناہ ہے، ولا علی انفسکم اور نہ تمہارے اپنے نفسوں پر کوئی گناہ ہے، ان تاکلوا من بیوتکم کہ تم اپنے گھروں سے کھانا شانا کھاؤ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں پتہ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے اب کھانا کھلانے یا کھانے کے آداب سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کھانا آپ نے کھانا کس طرح ہے اور کھانا کھلانا کس طرح ہے اور کن کو کھلانا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اس آیت مبارکہ میں ایک تلقین کی گئی ہے کہ بھائی یہ جو اندھے ہیں، لنگڑے ہیں اور جو لوگ جو ہے نا مریض ہیں، یہ آپ کے زیادہ قربت کے حقدار ہونے چاہیے اور آپ فراخ دلی سے ان کے اوپر خرچ کریں۔ یہ لوگ واقعی اس جو ہے نا وہ حالت میں ہے کہ لوگوں کی مدد اور معاونت کرنی چاہیے۔ ایک یہ سبق ہے اس آیت میں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے تھے عرب میں بھی کہ یہ اندھوں کو اور لنگڑوں کو اور جو ہے نا مریضوں کو اپنے ساتھ بٹھانے کے قائل نہیں تھے، یہ کون ہے بھائی، ان کو ہم کیوں بٹھائیں اپنے ساتھ، یعنی کم تر سمجھنا کسی کو، نا کم تر سمجھتے ہوئے کسی کو اپنے ساتھ کھانے پہ نہ بٹھانا، اس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کیا گیا ہے کہ کم تر سمجھ کر بعض لوگ جو کھانا نا پسند کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اندھوں کو، لنگڑوں کو اور مریض جو لوگ ہیں، اچھا اب مریض کے متعلق جو ہے نا یہ جو لوگ زیادہ جمز کی باتیں کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے جمز کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم جمز کا پرابلم ہے سر، یہ ہے وہ ہے، ہم کیسے ایک ڈول میں یا ایک جو ہے نا وہ برتن میں پانی پی لیں، تو یہ پرابلم والے زیادہ ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں، ہم فلاں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اب اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اچھا کسی حد تک یہ چیز تکبرانہ مزاج کے طور پہ بھی ماپی جا سکتی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کبر پیدا ہونے لگ جاتا ہے اس چیز کو سوچ کے کہ میں فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھوں۔ اب اگر کوئی واقعی کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈاکٹر حضرات جو ہے نا وہ اس چیز سے تلقین کرتے ہیں کہ بھائی یہ انتہائی خطرناک ہے، اس سے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو چھوٹا سمجھ کے اس کو الگ کھانا نہیں دینا، یا اس کو اپنے سے کم تر سمجھ کے نہیں دینا، ویسے اگر آپ احتیاطاً کر لیں اس کے لیے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس کی کسی حد تک گنجائش ہے۔ لیکن ایک دوسری سائڈ ایسی بھی ہے جس میں رپورٹ یہ ہے، ایک سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ جو عمراء کے بچے ہیں نا، امیر جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے جو ہے نا وہ سیکیور کرنے والے اپنے بچوں کو، اور بڑی جو ہے نا وہ ان کی حفاظت کرنے والے، نگہداشت کرنے والے، اور ان کو ایسی رومز میں لٹانے والے، اور ان کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنے والے، اکثر ان کا امیون سسٹم جو باڈی کا نا بڑا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باڈی اس جو ہے نا وہ سمجھ لے جرمز کو جم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے ایک عام اور غریب بندے کی باڈی ہوتی ہے۔ اب اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ جب بھی تھوڑا بہت پرابلم آتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، تھوڑی سی سردی لگتی ہے، تھوڑی سی گرمی لگتی ہے، تھوڑا سا ہلکا پھلکا، تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، بس سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یہ جمز کی تھیوری ذہن میں رکھ کے آپ جو ہے نا لوگوں کو پیچھے کرتے جائیں گے تو پھر اس کا ایک ریاکشن یہ بھی ہوگا کہ آپ کا امیون سسٹم آٹومیٹکلی کمزور ہوگا، اور اگر آپ ایک ہی ڈول میں پانی پیتے ہیں تو ایک دوسرے کے جرمز جو ہیں اگر بالفرض آپ کے کہنے کے مطابق جاتے بھی ہیں ایک دوسرے کے اندر، تو باڈی اس کا امیون پیدا کرتی ہے، اس کے ساتھ لڑتی ہے، آپ کے اندر وہ طاقت پرووائڈ کرتی ہے کہ سر آلریڈی آپ اس سے تیار ہیں۔ اب اتنی بڑی اب یہ دیکھو نا، میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یہ سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھی جائے تو یہ بھی بے وقوفانہ حرکت ہے کہ بندہ کہے جو اس کے جرمز جاتے ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب کووڈ کا پرابلم آیا یا بڑے جو ہے نا بیماریاں پیدا ہوئی، تو اس وقت بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرائن لے کے بیٹھ گئے کہ بھائی اس کا آلریڈی اس کو جرمز دے دیں۔ اب جب آلریڈی اس کا جرمز آپ اس کی باڈی کے اندر انجیکٹ کر دیں گے تو باڈی آٹومیٹکلی پہلے سے اس کو جو ہے نا وہ اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوگی، اس سے انسان بچ جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ وہی چیز پہلے کہی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کیوں اتنا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ولا المریض حرج۔ تو اس طریقے سے بھی اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک پرفیکشن کی طرف جاتی ہے بات۔ لیکن اگر پھر بھی ڈاکٹر حضرات یا حکماء حضرات کسی بات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے وہ انتہائی ناگزیر ہے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ لگنے والا بھی ہے، تو اس میں بچنا چاہیے، اور بچ بھی سکتے ہیں جتنا آپ بچنا چاہیے، لیکن اس میں بہت زیادہ آپ سیکیورٹی کر لیں اپنے آپ کو، یہ بھی کوئی اتنی کوئی خاص اچھی بات نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ یار آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔
تو وہ اصل میں نا اس میں پرابلم جو آتی ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان تکبر کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ جو چیز تھی نا، وہ جو لوگوں کی ایک تھاٹ تھی، اس کو کیا گیا کہ بھئی کم تر آپ جو سمجھتے ہیں نا، ان کو کم تر نہ سمجھیں، ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں. تیسری چیز، تیسرا ایک طبقہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا مطلب پازیٹیو سوچنے والا اور تھنکنگ رکھنے والا، وہ کہیں نہ کہیں سے اچھی بات بنا لیتا ہے. تو وہ متقی کچھ لوگ جو تھے نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار اگر ہم مثال کے طور پر معذوروں جو ہے نا ان کی حق تلفی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص اندھا ہے، وہ آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس کو اب سارے آئٹم تو نظر نہیں آ رہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے، اب ہم اس کے آگے سے کوئی چیز اٹھا لیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ تو اس کے جو نا حق تلفی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی لنگڑا ہے، وہ دیر سے کھانے پہ پہنچے، ہم پہلے آدھا پورا کھا جائیں، ٹھیک ہے، کوئی مریض ہے تو وہ اپنے حساب سے کھانا چن کے کھائے گا، تو وہ کہتے تھے یار الگ الگ کھا لو، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو الگ دے دو، ہمیں الگ دے دو. یہ چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے نا اس میں ختم کر دی. ٹھیک ہو گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اس طریقے سے آپ جو ہے نا ان کو آپ ایک الگ ایک کمیونٹی بنا رہے ہو. الگ کمیونٹی نہ بناؤ. اصل جو معیار ہے اسلام کا وہ مسلمان ہونا ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کون سی جاب ہے اور کس کے پاس کون سا ہوتا ہے. معیار چینج نہ کریں آپ لوگ. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. کچھ لوگوں میں پتہ کیا تھا، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بھائی اپنا مال جو ہے نا وہ آپ ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، تو لوگوں کے دل میں آئے ہوئے اب کسی کے گھر سے کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، تو ان کے دل میں آیا کہ یار یہ جو کسی کے گھر مہمان بن کے جانا ہے، کسی کے گھر جانا، دادا کے گھر، چاچو کے گھر، ماموں کے گھر، پتہ نہیں یار یہ ناجائز نہ ہو. لوگوں نے بڑی احتیاط شروع کر دی. ٹھیک ہو گیا. خاص طور پر صحابہ کرام نے احتیاط شروع کر دی اور کسی کے گھر کھانا نہ کھانا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی. اب اس آیت کا آپ بیک گراؤنڈ سننے کے بعد اس آیت کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس علی الاعمى، نہیں ہے کسی اندھے پر، حرج کوئی حرج کوئی گناہ، ولا علی الاعرج، نہ لنگڑے پر، حرج کوئی گناہ، ولا علی المریض، اور نہ مریض پر، حرج کوئی گناہ، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں پر کوئی گناہ. اب بھئی تمہارے نفسوں مطلب اب ہمارے گھر سے بھی ہمیں پوچھ کے کھانا ہوتا ہے کیا؟ وہ تو نہیں ہے. لیکن اصل میں اس نفس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کے اپنے بچے آ جاتے ہیں نا، بیٹے آ جاتے ہیں، بیٹیاں آ جاتی ہیں، تو یہ آپ کے اپنے نفس میں آ جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ نا ایک شخص تھا، صحابی تھے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کی، اللہ کے رسول میں کماتا ہوں اور یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے سے پوچھے بغیر جو ہے نا وہ خرچ کر دیتے ہیں، ان کو کہیں اللہ کے رسول کے جو ہے نا ایسے نہ کیا کریں. اپنی طور پہ شکایت لگانے کے لیے آیا. اللہ کے رسول نے ان کے والد کو بھی بلا لیا اور والد کی طرف نا اللہ کے رسول نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا کہ دیکھو بھائی، انسان کا پاکیزہ مال وہ ہے جو وہ کوشش کر کے اور محنت کر کے کماتا ہے، لیکن اب بیٹے کا کمایا ہوا مال جو ہے وہ اصل میں اس کے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے. اور اس بچے سے کہا کہ انتا ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی جو ہے تیرے والد کے ہیں. تو اس میں یہ بات کی گئی تو بھی. ٹھیک ہو گیا. نفس میں آ گئی نا بات. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ولا علی انفسکم، اپنے نفس میں، یعنی اپنے آپ بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، آپ کھاؤ، ان کے گھر سے لے سکتے ہو کھانا، کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو جی میں جو ہے نا وہ یہ کوئی باطل طریقے سے کھانا، ایسا نہیں ہے. یعنی اسلام نے جو سسٹم متعارف کروایا وہ اجتماعیت کا سسٹم ہے، وہ خاندانی نظام کا سسٹم ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو یورپ نے متعارف کروایا اور جس میں انہوں نے بے حیائی پھیلا کے رکھ دی ایک دفعہ. ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ کیا، من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھانا شانا کھاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے، او بیوت آبائکم، اپنے باپ دادا کے گھر سے کھانا شانا کھاؤ. باپ بھی آ گیا اس میں، دادا بھی آ گیا اور نانا بھی آ گیا، پڑنانا بھی آ گیا، اس طریقے سے آگے اگر کوئی ہے تو وہ بھی آ گیا. او بیوت امہاتکم، یا ان گھروں سے جو تمہاری ماؤں کا گھر ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی مائیں بھی آ گئی، دادیاں بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی. ٹھیک ہو گیا. او بیوت اخوانکم، اور یا ان گھروں سے اخوانکم جو تمہارے بھائیوں کا گھر ہے. او بیوت اخواتکم، یا تمہاری بہنوں کا گھر ہے. کھانا کھاؤ ان میں سے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جاتے ہو جب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا اٹھا لو، آپ کھا سکتے ہو جتنا آپ کو ضرورت ہے کھا لو. او بیوت، یا گھروں سے اعمامکم، جو تمہارے چچاؤں کا گھر ہے نا، ان کے گھر سے بھی آپ کھانا کھا سکتے ہو. عمن، چچا کو کہتے ہیں، اس کی جمع اعمام. او بیوت عماتکم، یا آپ اپنی پھوپھیوں کے گھر سے کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے. عمن چچا کو کہتے ہیں نا، عمن.
تو یہ اس کے آگے تا لگاؤ گے تو وہ مؤنث بن جاتی ہے. اب چچا کی بہن کون ہوتی ہے؟ وہ پھوپھی ہوتی ہے. میں او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھی کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ. اچھا خالہ کہتے ہیں نا، خالہ لفظ ہے، تو خالہ کی جو مذکر ہے وہ یہ ہے خال، تو اس کی جمع اخوال. تو یہ جو خالہ کا بھائی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا کیا لگتا ہے؟ وہ تو ماموں لگتا ہے. اس لحاظ سے میں نے جب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہوتے تھے نا مدرسے میں اور قرآن کریم کا ترجمہ یاد کرتے تھے تو ہمیں کئی دفعہ پرابلم آتی تھی کہ یہ والا نا ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ اعمامکم اور اماتکم اور اخوالکم اور خالاتکم، ہم نا کیا کرتے تھے خالاتکم اگر کہتے تھے مثال کے طور پر یہ خالات، یہ دیکھیں نا خالات اپنی خالاؤں کے گھر، تو ہم یہ اخوالکم کا ترجمہ کر رہے ہوتے تھے اس کی نسبت سے نا خالو کر رہے ہوتے تھے، خالو. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے ذہن میں یاد نہیں ہوتا تھا کہ کس طریقے سے اسے یاد کریں. تو مجھے اس وقت سے یاد ہے کہ میں نے اس کا تھوڑا سا فارمولا اس طرح کیا تھا کہ بھئی یہ جیسے امن کہتے ہیں چچا کو، اس کے آخر میں تا لگاؤ نا، گول تا کسی کی چیز کے اینڈ میں آ جائے تو وہ مؤنث بن جاتی ہے. تو وہ تا لگاتے تھے تو چچا کی بہن کیا ہوتی تھی؟ پھوپھی. اسی طریقے سے خالہ تو ہمیں پتہ ہے اردو میں کہ ہم خالہ کسے کہتے ہیں. اچھا، اب اگر اس کو اگر ہم مذکر کا صیغہ بناتے ہیں، خالن بناتے ہیں اس کو، یا اخوال اس کی جمع ہے، تو پھر یہ جو خالہ ہے اس کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ماموں ہوتا ہے. اس طریقے سے میں نے اس کو یاد کیا ہوا تھا. میں بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو یاد کرنا چاہے تو اس کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اخوان بھائی کو کہتے ہیں، جیسے اخی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جمع جب تا یہ آیت یا خوات اس کی جمع ہے اخوت ان کی، تو پھر یہ بہنوں بن جاتا ہے، بھائی بہن. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساروں کے گھر سے آپ کھا سکتے ہیں، خالاتکم اپنے خالوں کے گھر سے. اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ بھئی آپ لوگ والدہ، بھائی، بہن، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، اس میں آپ کے وہ تمام آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر عینی بہن، بھائی، چچا، ماموں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور آپ کی اخیافی بہن، بھائی، چچا، ماموں یہ سب آ جاتے ہیں. آپ کے اللاتی بھائی بہن. اچھا ذرا بتائیں، میں دیکھوں آپ کو کتنا یاد ہے. ماشاءاللہ، یہ اللاتی بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ جی سر وہ جو ہمارے مطلب پاپا نے یا ماما نے دوسری شادی کی ہے وہ والے بچے. جی انہی کا پوچھ رہا ہوں. اب اس میں فرق بھی تو کرے نا کہ سر والدہ کی اللہ طرف سے. وہ ہوتے ہیں صرف باپ کی طرف سے ہوتے ہیں. صحیح. اور اخیافی؟ ماں کی طرف سے جو ہوتے ہیں، اور اینی سگے بہن بھائی. چلے آگے بڑھتے ہیں. اینی ہوتے ہیں والدہ اور والد دونوں کی طرف سے. اچھا یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام لوگوں کے گھروں سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کھانا کھا سکتے ہیں. او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو مالک ہوئے اس کی کنجیوں کے، چابیوں کے. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے جن کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا کوئی احاطہ ہے یا کوئی جگہ ہے تو وہ اس میں کہتا ہے کہ یار یہ فلاں بندے کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ اس کی نگران ہے، میرا باغ کا بھی خیال رکھنا ہے یہ وہ. اچھا باغ کے اندر کوئی چیز اگتی ہے تو وہ کھا سکتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اس کو الاؤ کرنا چاہیے، اجازت دینی چاہیے. تو یہ چیز بھی یہاں پہ ہے کہ بھئی ایک بندے کو آپ نے ذمہ داری سونپی ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے. تو یہ حفاظت و نگرانی میں آ جاتا ہے. دوسرا معنی غلام کی صورت میں بھی آ سکتا ہے ویسے. چلیں، او ما ملکتم مفاتحہ، جو مالک ہوئے تم اس کی کنجیوں کے. ٹھیک ہے، غلام جو ہے ظاہر بات ہے اس کی کنجیوں کے آپ لوگ مالک ہی ہوتے ہیں، تو آپ اس کے گھر جا کے کوئی چیز کھا بھی سکتے ہیں. او صدیقکم، یا کچھ دوست ہوتے ہیں نا بے تکلفانہ دوست. ٹھیک ہے، مطلب گھر میں بھی الاؤ کر دیتے ہیں آنا، اور جو چیز آپ کو ضرورت وہ پڑے تو ان سے لے بھی لو، تو آپ ان کی لے یوز بھی کر لو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو ان دوستوں کے گھروں سے بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا کھانا تو آپ کھا سکتے ہیں، چلو سمجھ آ گئی. اب یہ بتائیں کہ بھی کھانا الگ الگ کھانا چاہیے یا اکٹھے بیٹھ کے کھانا چاہیے؟ آپ میں سے کون مجھے بتائے گا؟ سر اکٹھے اسلام بیٹھ کے. حافظ صاحب الگ الگ بیٹھ کے کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں پردے کا پھر حکم آ جاتا ہے نا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے اور مرد مردوں کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا اب آپ نے دیکھا کہ ابھی بات کر رہے تھے، ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ میں نا یہ اعلان ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا. اصل میں نا کوئی فوتگی ہوئی ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں چلے ہم ویٹ کر لیں تھوڑا سا.
جی السلام علیکم استاد بھائی، آپ کے کویشچن کا میں آنسر دوں اگر اجازت دیں تو؟ جی ایک منٹ میں نا آپ سے کویشچن لیتا ہوں، ایک منٹ یہ اعلان ہو جائے اس کے بعد میں لیتا ہوں نا کویشچن. اوکے. جی بتائیں جی، آپ کویشچن کا آنسر دینا چاہ رہے تھے، بتائیں. جی بالکل، آپ پوچھ رہے تھے کہ کھانا جو ہے اکٹھے بیٹھے کھانا چاہیے یا الگ الگ. اس کے اوپر بھی اسلام نے پابندی نہیں لگائی، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جیسے دل کرے اکٹھے بیٹھ جائیں یا الگ کھانا ہے تو الگ کھا لیں. ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. تو میں یہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ الگ الگ بیٹھے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اسلام نے بہت سے مواقع پہ بڑی ریلیکسیشن دی ہوتی ہے اور بندہ جو ہے نا ایسی اس پہ اسٹرکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے جہاں پہ اسلام نے سہولت دی ہے وہاں پہ کسی کے اوپر طنز کے طور پہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے، آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کھانا جو ہے نا وہ الگ کھانا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کچھ عرب قبائل ایسے بھی تھے اور کچھ جو ہے نا وہ اتنا اسٹرکٹ تھے اس بات پہ، کہتے تھے جب تک ساڑھے نا کوئی آ کے بیٹھے گا نہیں نا، کھانا نہیں کھائے گا، اسی پہ بھوکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 2-4 دن جو ہے نا وہ بھوکے. اس طرح کے لوگ بھی تھے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایون دیکھ لیں آپ، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایڈریس کیا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پہ قدغن لگائی ہے اسلام نے، تم پہ کوئی سختی کی ہے اس معاملے میں. ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ، جمیعا مل کر، او اشتاتا، یا الگ الگ کھا لو. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ بات یہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے. اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ ساتھ بھائی یہ بتائیں کہ الگ الگ بیٹھ کے کھانا اور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کیا برابر ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں اس کو زیادہ اس نے فوقیت دی ہے، لیکن جائز دوسرے کو بھی رکھا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اکیلا بیٹھ کے کھا رہا ہے تو اس کو ہم ٹونٹ نہیں کر سکتے، بات سمجھتے ہیں، ترغیب ضرور دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ترغیب کا اصل میں نا میتھڈ بڑا غلط ہے. ہم جب کسی کو دعوت دینے لگتے ہیں نا، اس کی ایسی تیسی ایسی پھیرتے ہیں، وہ بیچارہ کہتا ہے بھائی تو اگلی دفعہ مجھے شکل نہ دکھائیں، میں اگلی دفعہ میرے پاس نہیں. بڑے ہی اصل میں نا دعوت دین کیسے دی جائے اس کا بھی ایک میتھڈ ہے، اور قرآن کریم میں بھی ایڈریس ہے اور اللہ کے وسلم جو ہے نا انہوں نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. ایون علماء کرام نے اس ٹاپک کے اوپر بکس لکھی ہوئی ہیں کہ دعوت دین کیسے دی جائے، اور اس کے اوپر انہوں نے قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ سے ریفرنس کوٹ کیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے انسان کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کسی اچھے کام کی طرف دعوت دینے لگے تو وہ سب سے بہترین میتھڈولوجی کو، طریقے کو اڈاپٹ کرے تاکہ اگلا بندہ اس سے متاثر ہو. وہ اکٹھے بیٹھ کے کھانے کے برکات کے بارے میں بتائے. ٹھیک ہے، اس کو ڈائریکٹ ٹونٹ نہ کرے کہ تو عجیب بندہ ہے، تو بڑا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. میں یہ چیزیں اس لیے بھی ڈسکس کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اصل میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا، میں نے یہ جو بات کی آپ لوگوں سے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا زیادہ بہتر ہے، یہ میں نے ایسے نہیں کی، یہ حدیث مبارکہ سے کی ہے. اللہ کے وسلم سے البخاری میں حدیث ہے، فرمایا رسول نے طعام الاثنین کافی ثلاثہ وطعام الثلاثہ کافی العرب، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو اس طرح کافی ہو جاتا ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 کو اس طرح کافی ہوتا ہے جب اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ہم باہر جیسے یونیورسٹی سے باہر جاتے ہیں، جب ہوٹلنگ کرتے ہیں یا باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا، تو یہی پرابلم ہوتا ہے. اگر ہم 3 بندے ہیں تو ہم 2 کھانے بھی منگوائیں تو ہمارا گزارا چل جاتا ہے ایسا ہی نہیں ہے؟ بھی بتائیں ذرا، یہ جو بوائز ہیں بتائیں ذرا، جاتے ہیں ایسا ہی سر، بالکل ایسا ہی ہے نا. تو یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے، فرمایا طعام الواحد، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ واحد کھانا یکفی الاثنین، 2 بندوں کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کیا کرتے ہو، ایک پلیٹ جو ہے وہ سالن کی اگر لیتے ہو، آپ ساتھ کہتے ہو، اگر مثال تو آپ نے 2 روٹیاں کھانی تھی، آپ نے بھائی کے لیے 4 لے لیتے ہو، 4 بھی اسی سالن کے ساتھ آپ یوز کر لیتے ہو. تو یہ فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، بعض اوقات ایک کھانا جو ہے وہ 2 بندوں کو کافی ہو جاتا ہے جب اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. وطعام الاثنین یکفی الاربع، اور بعض اوقات اتنا بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ 2 بندوں کا کھانا 4 بندے کھا لیتے ہیں. وطعام الاربع یکفی الثمانیہ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ 4 بندوں کا کھانا 8 بندے کھا لیتے ہیں. اتنا فرق پڑ جاتا ہے اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں.
بات سمجھ رہے ہیں. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث نا 2500 نمبر پہ. اللہ کا فرمان ہے کہ ان الاشعریین، کہ یہ جو اشعری لوگ ہیں نا، اذا ارملوا فی الغزو، جب یہ لڑائی کرتے ہیں غزووں میں، تو او قلت عام ایالہم بالمدینہ، اور محتاج ہو جاتے ہیں، یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم پڑ جاتا ہے. اچھا، یہ کیا کرتے ہیں کہ جمعوا ما کان عندهم فی ثوب واحد، سارے کھانے کو ایک جگہ پہ جمع کر لیتے ہیں، جمع کر لیا سارے کھانے کو. ثم اقتسموا بینہم فی اناء واحد، پھر ایک ہی برتن میں لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، برابر برابر بانٹ کے کیا ہوتا ہے، تو اس سے برکت ڈال جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور اللہ رسول نے اس عمل کے موقع پہ ساتھ ہی بات کی کہ فہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں. یعنی گویا اللہ رسول اس کو تھوڑا سا بہتر سمجھ رہے ہیں اور اس طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. لیکن یہ قرآن کی آیت سے کیا جو ہے نا فائدہ ہوا، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کسی شخص کے اگر دل میں یہ بات ہے کہ اکیلے کھانا کھانا کوئی گناہ ہے، کوئی جرم ہے، تو وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے. اور اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ جب تک کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں آ کے بیٹھتا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جیسے عرب کی بات قبائل کرتے تھے، تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نا بڑے حساب سے اس کو ہینڈل کیا ہے. آیت ختم کرتے ہیں. فَإِذَا، پھر جب دخلتم داخل ہو بیوتن، گھروں میں. اب گھر جب داخل ہونا نا، بے شک اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بے شک کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، تو آپ نے سلام کرنا ہے. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں پر سلام کرنا ہے. بالفرض اپنے آپ کے گھر میں کوئی شخص نہیں موجود تب بھی سلام کرنا ہے. سلام کس کو کرنا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں تو ہے، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ موجود ہے رحمت کے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو گویا سلام چلے جاتا ہے. تو آپ سلام لازمی کریں، گھروں میں جنات بھی موجود ہوتے ہیں. تحیۃ من عند اللہ، یہ جو آپ کا سلام کرنا ہے نا، یہ تو آپ کی اسلام کی پہچان ہے کہ آپ ایک دوسرے کو، اصل میں ہمیں سلام کا معنی نہیں پتا، ہم اجمی لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بس، یہ معنی ہمارے ذہن میں کہ یہی ہے السلام علیکم بس، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے. ہم کتنی زبردست قسم کی اپنے ساتھی کو دعا دے رہے ہیں. یہی آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے دینا، آپ چونکہ آپ متاثر ہیں انگلش سے، تو جب ہم آپ اکیلے نہیں ہیں تو ہم سب متاثر ہیں. تو اب جب انگلش سے متاثر ہیں، ہم وہی ٹرانسلیشن اگر انگلش میں کر کے دعا دیں نا، یہ السلام علیکم والی، اپنے ساتھی کو اور دوست کو ذرا کریں، کسی کو ٹرانسلیشن اگر اس کی پتا تو کریں، اسلام کی ٹرانسلیشن کریں. سر تم پر سلامتی ہو. انگلش میں کریں May نا، Allah انگلش میں bless کریں. you. تو may Allah bless you یا آگے آپ سارا ملائیں اس کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایک دفعہ انسان کی ٹونٹ ہی چینج ہو جاتی ہے، اور کتنی پیاری مجھے دعا دی ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ متاثر ہو گئے انگلش سے، مسئلہ یہ ہے. یہ جو عربی میں اتنی زبردست دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، یہ تو ایک دوسرے مسلمان کے لیے ایک ایسی زبردست دعا ہے. وَمَا تَحِيَّةً، یہ تو تحفہ ہے آپ کا، یہ آپ دعا دے رہے ہیں اپنے ساتھی کو، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. یہ بڑا بابرکت جملہ ہے اور بڑا پاکیزہ جملہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کو کہتے ہیں کہ یار تجھ پہ سلامتی ہو. یعنی میرے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ، زبان سے تو سلامت ہے، میں اپنے ان اعضاء سے تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، ڈیسیو نہیں کروں گا. میں ورحمۃ اللہ، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ پہ اپنی رحمتیں برسائے، اور تیرے مال میں، تیرے رزق میں، تیرے اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اتنی زبردست قسم کی جامع دعا ہے یہ. تو یہ ہمیں جو بھی ملے سلام کر دینا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جان ہے، انجان ہے، کذالک، اسی طرح یہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ڈسکس کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح یبین، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مندی سے، دانائی سے، حکمت سے کام لو. آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اس آیت مبارکہ کی. شاید کل ہمارا یہ جو ہے نا سورۃ نور کا سیشن ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں قرآن کریم کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آپ لوگوں کا اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے فوراً سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حذیفہ آپ بتا دیں پہلے. سر وہ ہم نے دراصل پوچھنا تھا بچوں سے فزکس کے بارے میں بھی، آپ نے کہا تھا کل یاد کروائیے گا لیکچر میں. جی بہت شکریہ حذیفہ، مجھے یاد آ گیا، یعنی یہ تو مجھے بھولا ہوا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت میرے خیال سے یہاں پہ ہیں 50 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی فزکس کا سٹوڈنٹ ہے اور جس کی فزکس بھی اچھی مضبوط ہو، یعنی
ہے کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ؟ جی سر، محمد عامر. عامر، آپ فزکس کے ہیں؟ جی سر. آپ لا کے نہیں ہیں؟ یس سر، میں بھی محمد ابوبکر. محمد ابوبکر. اچھا سر، بات یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا کام کرنا ہے بگ بینگ کے اوپر نا، وہ آلریڈی میں نے کیا ہوا ہے، میں صرف اسے تھوڑا سا شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں سلائیڈز کی فارم میں، اور ایک پریزنٹیشن کے طور